الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی جو کہ تمام کے لیے نمونہ عمل ہے، اور آج کے اس پورا شوب دور میں، اس مشکل ترین دور میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم جناب فاطمہ کی زندگی سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ بی بی جو گھر میں ہیں تو بہترین ماں ہیں، بہترین بیٹی ہیں، بہترین زوجہ ہیں، اور اگر وہ باہر ہیں تو تمام کی تمام خواتین کے لیے بہترین کردار ہیں، بہترین نمونہ عمل ہیں۔ تو آئیے ایک پہلو گھر کا دیکھتے ہیں اور ایک پہلو باہر کا دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے اس دور میں جناب فاطمہ کی زندگی سے کیا حاصل کریں۔ دیکھیے، جب جناب فاطمہ الزہرا اپنے گھر میں موجود ہیں اور انہیں کاموں میں دشواری پیش آ رہی ہے تو اپنے بابا کے پاس، بہت مشہور واقعہ ہے، مجھے اس واقعے کو دوبارہ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، جناب فاطمہ اپنے بابا کے پاس جا رہی ہیں اور جا کر ان سے کنیز کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کنیز کا مطالبہ کس لیے تھا؟ کیا جناب فاطمہ الزہرا گھر کے امور انجام نہیں دے سکتی تھیں؟ کہ انہیں مشکل پیش آ رہی تھی کہ وہ گھر کے کاموں کو مینج کریں، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ جب اپنے بابا کے پاس جا رہی ہیں اور جا کر کنیز کا مطالبہ کر رہی ہیں تو رسول خدا کی بھی تربیت ایسی ہے کہ جناب فاطمہ کو 3 اذکار عطا فرما رہے ہیں: اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، کہ میری بیٹی ذکر خداوند عالم سے اپنے کاموں میں آسانی لے کر آئیے۔ اور جب مولا کائنات نے دیکھا کہ جناب فاطمہ پھر بھی کام انجام نہیں دے پا رہی، وہ کون سے کام تھے کہ مولا کائنات بھی پریشان ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا گھر کے امور انجام نہیں دے پا رہی، ایسی کیا مشکل آ گئی، تو خود جاتے ہیں اور جا کر نبی پاک سے مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کو کنیز عطا فرمائیے۔ تو رسول خدا نے جناب فضہ جیسی بہترین کنیز عطا فرمائی۔ اب دیکھیے، یوں دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ گھریلو معاملہ ہے اور گھر کے کاموں کے لیے جناب فاطمہ الزہرا کو ایک ہیلپر کی ضرورت تھی کہ جو آتی اور آ کر ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، لیکن اصل وجہ اس کے پیچھے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا صرف گھریلو خاتون نہیں تھیں، صرف انہیں گھر کے کاموں میں کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بی بی جب معاشرتی کام انجام دیا کرتی، جب خواتین کو درس و تدریس دیا کرتی، کیونکہ بی بی کی زندگی کا طریقہ کار تھا کہ وہ خواتین کو درس و تدریس دیا کرتی، وہ دور کہ جس دور میں ایک خاتون کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس دور میں جناب فاطمہ الزہرا تمام کی تمام خواتین کو جمع کر کے انہیں درس و تدریس دیا کرتی، انہیں تعلیمات فراہم کیا کرتی، ولایت کا، رسالت کا، امامت کا حق تمام کے تمام لوگوں تک پہنچایا کرتی۔ ان کاموں میں جناب فاطمہ الزہرا کو مشکل پیش آ رہی ہے، جس وجہ سے بی بی کو اپنے گھر کے کاموں میں ایک ہیلپر کی ضرورت ہے۔ وہ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ گھر میں ہانڈی نہیں بنا سکتی تھیں، روٹی نہیں پکا سکتی تھیں، چکی نہیں پیس سکتی تھیں، وہ بی بی کہ جن کے گھر کے کام ملائک بھی آ کر انجام دیتے ہیں، کیا جناب فاطمہ کے لیے مشکل تھی کہ وہ یہ کام انجام دیتیں؟ کیوں ہیلپر مانگ رہی ہیں محمد مصطفیٰ سے؟ کتنا کام تھا جناب فاطمہ کا کہ وہ اکیلے میں کام انجام نہیں دے سکتی؟ ہم نارملی عام طور سے یہی سمجھتے ہیں نا کہ بی بی نے ہیلپر رکھی کیونکہ بی بی کام نہیں کر سکتی تھی، ہمیں بھی ہیلپر رکھ لینا چاہیے۔ نہیں، اس کے پیچھے ریزن دیکھیے کیوں جناب فاطمہ الزہرا ایک ہیلپر کو اپنے گھر میں لے کر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون آئیں، وہ آ کر ان کی مدد کریں اور بی بی بہت آسانی کے ساتھ ولایت اور رسالت و امامت کا پیغام لوگوں کے درمیان عام کر سکیں۔ یہ ایک پہلو جو ان کی گھریلو زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں معاشرت بھی موجود ہے، گھریلو زندگی بھی ہے، معاشرت بھی ہے، گھر چلانا بھی ہم سیکھ رہے ہیں جناب فاطمہ سے اور معاشرہ چلانا بھی سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا پہلو جنگوں کا میدان، کہ جب جب محمد مصطفیٰ جنگوں میں جایا کرتے ہیں، جن غزوات میں رسول خدا نے شرکت کی، ان تمام کے تمام جنگوں میں جناب فاطمہ الزہرا سر فہرست ہیں، جناب ام سلمہ سر فہرست ہیں کہ یہ جایا کرتی رسول خدا کے ساتھ، اور جا کر جنگ میں ایک خاتون کا کیا کام ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں نیزہ پکڑایا؟ کیا ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی؟ نہیں، بلکہ جناب فاطمہ ایز اے والنٹیئر کیا کام انجام دے رہی ہیں؟ تمام کی تمام خواتین کو جمع کیا کرتی، ہر ایک کے حوصلے کو بلند کیا کرتی، ہر ایک کو اسلام کے رسی کو مضبوط سے تھامے رکھنے کی تلقین کیا کرتی، اور ہر ایک سے کہا کرتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہارے مردوں پر مشکل پیش آ رہی ہو اور تم گھبرا جاؤ، تم پریشان ہو جاؤ انہیں زخمی حال میں دیکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو تم اپنے حوصلوں کو پست کر دو۔ تو جناب فاطمہ کا کیا کام تھا ایز اے والنٹیئر؟ تمام کی تمام خواتین کے حوصلوں کو بلند کرنا۔ اگر خواتین کے حوصلے بلند ہوں گے تو وہ اپنے مردوں کو جنگوں میں جانے دیں گی، ان کے حوصلوں کو بلند کریں گی۔ اب دیکھیے، ایز اے روٹ جناب فاطمہ الزہرا کام انجام دے رہی ہیں تمام کے تمام مردوں کو میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے، ساری کی ساری خواتین کو نصیحتیں لگا رہی ہیں، بیٹیوں کو سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے بابا جنگ کے میدان میں اسلام کی خاطر پرچم کو بلند کیے
لیے ہوئے ہیں, تم نے ان کی مدد کیسے کرنی ہے. تو خواتین کو بتا رہی ہیں کہ تم نے اپنے شوہروں کی مدد کیسے کرنی ہے. تو جناب فاطمہ کی گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی ایک ساتھ ہے, اور ایز اے والنٹیئر ایک اور پہلو جو کہ سیکھنے والا ہے جناب فاطمہ کی زندگی سے ہمارے لیے, وہ یہ ہے کہ ایز اے والنٹیئر جناب فاطمہ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں ہجرت کے فوراً بعد, مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے سب کے لیے, مسجد کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر صرف آئیں, نماز روزہ کریں اور پھر چلے جائیں, عبادت گاہ ہے, عبادت کے علاوہ یہاں کوئی کام نہیں ہے. نہیں, بلکہ جناب فاطمہ نے فرسٹ ٹائم مسجد نبوی میں ایک ڈسپینسری کو تعمیر کیا تھا, جہاں پر بی بی ایز اے والنٹیئر ایک ڈاکٹر کا کام انجام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لوگوں کی مشکلات کو حل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ خواتین کے لیے کوئی درس و تدریس کا انتظام نہیں تھا اس دور میں, اور مرد بھی رسول خدا کے علاوہ کسی اور سے, یعنی مولا کائنات ہیں یا رسول خدا ہیں, ان سے درس و تدریس حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایز اے پریکٹیکل لائف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا نا کہ ہم کیسے چیزوں کو لے کر چلیں, ایک خاتون کیا کر سکتی ہے, کیا نہیں کر سکتی. جناب فاطمہ سب سے پہلے آپ کو سب کچھ خود کر کے دکھا رہی ہیں, اور پھر آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ بھی یہی کام انجام دیں. کیا کیا بی بی نے ڈسپینسری بنائی, وہاں ڈاکٹری کے کام انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایون تب بخار, انسان کا بدن بہت گرم ہو جاتا ہے, جناب فاطمہ کیا کیا کرتی, لوگوں کو بہت سارے علاج بتائے, اور اس میں ایک علاج جو ابھی ہمارے درمیان میں بھی مشہور ہے کہ ہم ٹھنڈی پٹیاں پانی میں ٹھنڈی کر کے پٹیاں جو ہیں وہ ماتھے پر رکھتے ہیں اور اپنے جسم کو ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ بخار سے ہم دوری ہو جائے, بخار ہم سے دور ہو جائے اور ہم شفا یاب ہو جائیں. یہ جناب فاطمہ الزہرا نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا. ایز اے والنٹیئر مسجد نبوی میں اپنی ڈسپینسری کو بنوایا, کمیونٹی سینٹر کو بنایا, لوگوں کو جمع کیا کرتی ہیں, لوگوں کو درس و تدریس دیا کرتی ہیں. یہ وہ سارے کے سارے کام تھے جو جناب فاطمہ نے فقط 18 برس کی زندگی میں انجام دیے. سب سے بڑی ولایت کی محافظہ, سب سے بڑی رسالت کا پیغام لوگوں کے درمیان عام کرنے والی کوئی خاتون ہے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا ہے. بی بی کو صرف ہم نے عبادت تک محدود نہیں رکھنا, ہم نے انہیں صرف ایک گھریلو زندگی تک محدود نہیں رکھنا. ام ابیہا کا لقب, کیوں ام ابیہا کہا جا رہا ہے, اس کی وجہ کو چھاننے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے. کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ وہ رسول خدا جب گھر واپس آیا کرتے تھے تو ان کے نالین کو تبدیل کرواتی, ان کے بہترین لباس فراہم کرتی, ان کے ہاتھوں کو دھلوایا کرتی, ان کے چہرے سے گرد کو صاف کیا کرتی؟ نہیں, ام ابیہا جناب فاطمہ الزہرا صرف اس لیے نہیں ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ رسول خدا کی سب سے بڑی پروٹیکٹر اگر کوئی ہے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. تو بی بی کی زندگی کو اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ آج کے دور میں ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. وہ حضرت فاطمہ کی جو 18 برس میں اپنے شوہر کے لیے بھی ڈھال بنی ہے اور اپنے بابا کے لیے بھی ڈھال بنی ہے.